کہ رمضان المبارک کے آغاز سے ہی ہماری سما کی کیمپین جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، اس میں ہم حرام خوروں کو بے نقاب کرتے ہیں جو کہ بے حد ضروری ہے۔ اس کیمپین میں ہم روزانہ مختلف جگہوں کو مختلف شہروں میں موجود کس طرح سے منافع خوری ہو رہی ہے، کس طرح سے حرام خوری ہو رہی ہے، حرام خوری کتنی عروج پر ہے، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ پروگرام میں ہمیں کرن ناز بھی جوائن کر چکے ہیں۔ کرن، اوور ٹو یو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم، کہ آپ ساتھ موجود ہیں، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوا اور آغاز سے ہی الحمدللہ پھر ہم نے اس کا آغاز کر دیا کہ ہم حرام خوروں کے خلاف ایک کیمپین لے کر چلے، اور اس کا پھر ہم نے کہا بھی تھا آغاز میں کہ یقیناً اس چیز پہ لوگوں کو ذرا سی تکلیف تو ہوگی، بلکہ کافی ساری تکلیف ہوگی کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بھائی وہی بات جو ہم نے آغاز میں رکھی تھی کہ جب جو چیز ہے، جو چیز اللہ رب ذوالجلال نے کہی ہے تو پھر ہمیں اس میں کہنے میں کیا آ رہا ہے۔ تو پھر اسی کے ہی بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ذرا قرآن و سنت کے ذریعے انہیں باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے کہ وہ جو بھی کچھ کمایا جا رہا ہے جو انہیں ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ناظرین عید کی شاپنگ کے لیے نا بازار جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بات نے بڑا حیران کیا مجھے۔ بنا سیزن کے مہک آپ کو بھی دکھے ہوں گے، سیب اور دیگر فروٹس نظر آ رہے ہیں جن کی قیمت بھی سیزن کے حساب سے دگنی ہے۔ اب معلوم کیا کہ بھائی سیب اس وقت کیسے مل رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ سیزن میں یہ فریز کر دیے جاتے ہیں تاکہ آف سیزن، یعنی یہ والا یہ رمضان کا مہینہ ہے، آف سیزن ہے، فروٹ کی مانگ ہے تو پھر زیادہ داموں میں بیچا جائے۔ اب یہ تو سیدھی حرام خوری ہے نا، اس کو تو مانیں گے کہ حرام خوری ہے، اور یہ حرام خوری ٹھیلے پر کھڑا محنت کش نہیں کر رہا ہے بلکہ گوداموں میں فریز کرنے والا سرمایہ دار کر رہا ہے۔ اگر منافع کے علاوہ کسی اور نیت سے فریز کیا جائے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا۔ اب کہا جاتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی تو وہ ہے جو سیزن میں مال روک کر قیمت بڑھنے پر مارکیٹ میں اتار دیا جائے، سیزن ختم ہونے کے بعد مارکیٹ میں مال لانا ذخیرہ اندوزی تو نہیں ہے۔ اب جان لیجئے کہ ایسے لوگ بھی خود کو ایسے ہی دھوکہ دے رہے ہیں ناظرین کے جیسے وہ یہودی دیا کرتے تھے، جنہیں ہفتے کے روز آپ کو یاد ہوگا میں ایک واقعہ جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ مچھلیاں پکڑنے کا منع کیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے اس کا کہ یہودیوں کی ایک بستی تھی جہاں کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ یہ بستی کیونکہ دریا کے کنارے پر آباد تھی اسی لیے وہاں کے لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ پھر بستی والوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں۔ لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس دن تو ہفتے کے دن یعنی جس دن منع کیا گیا اس دن تو مچھلیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سطح سمندر پہ آتی ہیں، کناروں پر اتر آتی ہیں مچھلیاں، جبکہ باقی دن انہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا کام کرنا پڑتا ہے مچھلیاں پکڑنے کے لیے۔ تو پھر اب ذرا غور سے سنیے گا کہ بستی کے یہ ہوشیار کاروباری لوگ انہوں نے سوچا کہ ہفتے کے روز شکار کی پابندی سے بچتے ہوئے زیادہ مچھلیاں پکڑی جائیں۔ حج کے دور کے اعتبار سے اگر اس واقعے کو دیکھنے کی کوشش کریں نا تو وہ ہوشیار کاروباری جو ذخیرہ اندوزی کی لفظی تعریف کرتے ہیں، خود سے گڑتے ہیں، خود سے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ذخیرہ اندوزی تو یہ ہوتی ہے، نہیں یہ ہوتی ہے۔ ان بستی والوں کا سنیے کہ ان بدعنوان شکاریوں نے دریا کے کنارے نالیاں بنائی، ایک تالاب بنا دیا کہ وہاں سے وہ جو ہفتے کے روز مچھلیاں آ جاتی ہیں سمندر کنارے وہ وہاں گرا کریں گی۔ اب ہفتے کے دن سطح آب پر آنے والی مچھلیاں آ کر پھنس جایا کرتی، جنہیں وہ اتوار کے دن نکال کر بازار میں فروخت کر کے پہلے سے کئی گنا زیادہ منافع کمایا کرتے تھے۔ مچھلی فروشوں کی اس حرکت پر بستی کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور اسے خدائی حکم کے خلاف ورزی قرار دیا، لیکن اس وقت کے وہی ہوشیار تاجر ان کے پاس بڑے ٹیکنیکل قسم کے دلائل موجود تھے کہ نہ تو وہ ہفتے کے دن دریا میں اپنی کشتی اتار رہے ہیں نہ ہی دریا میں جال ڈال رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہی تھے جو سارے معاملے میں خاموش رہے، اور پھر ناظرین اللہ کی طرف سے ان پر سخت عذاب نازل ہوا، سب کے سب بندر بنا دیے گئے لمان الحفیظ، سوائے ان کے جنہوں نے خود کو نافرمانوں سے علیحدہ کر لیا تھا، یعنی خاموش رہنے والے بھی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اب سوچئے کہ جو آج کل ٹیکنیکل طریقوں سے اللہ کے حکم کی منافی کرتے ہیں، جو لوگ جو نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور حرام خوری میں ملوث ہیں، چاہے ان کا انداز مختلف ہو، اس پر خاموش انتظامیہ کیا وہ بھی حرام خوری کے عذاب کا مزہ نہیں چکے گی؟ کیونکہ ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی، دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل آئی۔ اب نچلی منزل والے
جب پانی لے کر بالائی منزل والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں اس بات سے تکلیف پہنچتی تھی. یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے نچلے حصے میں یعنی اس کے پیندے میں سوراخ کر کے پانی نکالنے کے لیے سوراخ کر دیا. بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے. اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے, اور اگر اسے چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال لیا. تو خدا را اب تو رمضان المبارک مہک ختم ہونے والے ہیں, 3 یا 4 روز رہ گئے ہیں. خود کو حرام خوری جیسی اس لعنت سے آزاد کریں, اللہ سے دشمنی نہ کریں. یہ پیسہ, یہ طاقت, یہ مرتبہ اس کے آگے ذرہ بھی نہیں ہے. توبہ کریں. بے شک وہ بڑا غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. جو کچھ اور اپنا محاسبہ ہمیں خود کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں کہ جہاں ہم حرام خوری کر رہے ہیں. تو اس رمضان کی اپنا مقصد بنا لیں, اپنا ایم بنا لیں کہ ہم نے اب حرام خوری کو ختم کرنا ہے, اپنے پاس سے حرام خوری کو ختم کر کے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے, زندگی کو آگے لے کر بڑھنا ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم دوسروں کو کہتے ہیں اپنے گریبان میں دیکھیں, لیکن ہم خود کیا کریں. مسئلہ یہ ہے نا مہک کہ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے تب تک ہم کیسے سامنے والے کو اس چیز پر کہہ سکیں گے. اور کرن, جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے عبادت گزار یا بڑے بڑے تاجر جو ہیں سر پہ ٹوپیاں پہنے ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن وہ اندر کھاتے کرتے کیا ہیں. ان کی اس طرح کی عبادات قبول نہیں ہوں گی جب وہ حرام طریقے سے کمائیں گے, ناجائز کمائیں گے, اپنے لوگوں کے منہ میں, اپنے بچوں کے منہ میں ناجائز نوالا ڈالیں گے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ نہ تو ان کی توبہ قبول ہوگی, نہ پھر ان کی آخرت سنورے گی, نہ ان کی دنیا سنورے گی.